اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور دو عالم فخر موجودات آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت شرائط ایمان میں سے اور ایمان کی ایک بنیاد اور حیثیت اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں کی محبت یقیناً اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور بالخصوص ائمہ اہل سنت و جماعت کی سنت مبارکہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت سے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام سے قلب و جاں سے محبت کی جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی اہل بیت سے محبت فرمائی اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگ جہاں صحابہ کرام سے وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، وہیں اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی عقیدت اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ہم جس فقہ کے پیروکار ہیں، جس کی وجہ سے، جس ذات و شخصیت کی وجہ سے ہم خود کو حنفی کہلاتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمہ، یہ یقیناً ایک نہایت ہی کامل و اکمل ہستی اور شخصیت ہیں۔ ان کے علاوہ بقیہ دیگر تین فقہ سے تعلق رکھنے والے اور ان کے امام یعنی امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل علیہم الرحمۃ والرضوان بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ اور چنیدہ لوگ ہیں۔ ان چاروں کا مجموعہ اور ان چاروں کے پیروکار اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، اور ان چاروں کے پیروکار نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ حضرات اہل بیت کرام کی محبت اگر ان چار ائمہ کے نقطۂ نظر سے دیکھی جائے تو ہمیں صحابہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں اور ان کی سیرت و کردار میں بھرپور طریقے سے جھلکتی اور نمایاں طور پر نظر آتی۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذیتیں دی گئیں اور تکالیف پہنچائی گئیں تو وہ تکالیف پہنچانے والا شخص وہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی ہوش میں آتے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ لوگوں گواہ رہنا، میں نے خود کو اذیت پہنچانے والے کو معاف کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس شخص نے اس قدر اذیت دی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ معافی کا تصور اور آپ کا یہ معاف کرنا یہ کس زمرے میں اور کس وجہ اور کس بنیاد پر ہے؟ تو امام مالک علیہ رحمہ فرماتے کہ یہ صرف اس لیے کہ کل بروز قیامت میری تکالیف کا اجر تو رب تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کے خانوادے اور آپ علیہ السلام کے چچا کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس شخص کو معاف نہ کر کے
نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی طرز اور یہی طریقہ اور رویہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باوجود اس کے کہ ایک فقہ کے امام اور دنیا آپ کی فقاہت، آپ کی علمیت کا دوحہ مانتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی آپ کی مجلس میں اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص آپ کی مجلس و محفل میں داخل ہوتا، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اسے اپنے سے آگے بٹھاتے اور خود اس کے پیچھے بیٹھا کرتے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کا تو نہایت ہی آپ کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ رحمہ کا یہ فرمان نہایت مشہور ہوا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنا یہ رفض ہے، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد سے محبت کرنا یہ رافضیت ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو ساری کی ساری دنیا گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ شعر بھی نہایت مشہور و معروف ہے۔ اہل بیت کرام کی محبت کو امام شافعی علیہ رحمہ واجب قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، کہ اے اللہ کے رسول کے گھر والوں تمہاری محبت فرض من اللہ فی القرآن انزل، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کے مطابق ہم پر فرض اور لازم ہے۔ کفاکم، تمہاری عظمت کے لیے، کفاکم من عظیم القدر، تمہاری عظمت کے لیے اس قدر یہی بات کافی ہے، انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے ان کی ایسے شخص کی نماز ہی مکمل تصور نہیں کی جاتی۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کی عقیدت اور امام شافعی علیہ رحمہ کی اہل بیت کرام سے محبت ہے کہ جو ان کے ماننے والوں کو یہ سبق اور یہ درس دیتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا مقام و رتبہ یقیناً نہایت اعلیٰ و افضل ہے، حضرات صحابہ کرام یقیناً محبت کے واجب الاحترام اور واجب العقیدت و محبت ہیں، لیکن ان کی محبت کا سہارا لے کر کسی بھی طور پر اہل بیت کی شان کو، اہل بیت کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ ذات ہیں کہ جن کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے دعائے خیر کی طلب رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر سے نوازتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہی دعائے علی تھی کہ حضرت ثابت کے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةٌ، کہ آپ کی عزت و حرمت میرے نزدیک ویسی ہی ہے کحرمتی جدی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ، جیسا کہ آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور محبت اور حرمت ان کی زندگی میں ان کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تو یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس ہے کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کہنا ہے، ہم اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذات سے منسوب کریں، اور اس کے باوجود ہم میں کوئی ایسی قباحت پائی جائے کہ جو ہمیں حضرات اہل بیت کرام کے تذکروں سے روکے، حضرات اہل بیت کرام کی محبت کے دعووں سے روکے، یہ یقیناً پھر ہم کسی بھی طور پر اپنے حنفی ہونے کا یا امام اعظم ابو حنیفہ سے وابستگی کا حق صحیح طور پر ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے ایک شخص نے آپ کی عمر مبارک پوچھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر صرف 2 سال ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 60 سال سے زائد تھی۔ پوچھنے والا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ امام آپ کی عمر تو 60 برس سے زائد ہے، لیکن آپ اپنی عمر 2 برس کیوں بتاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ 2 برس میری عمر اس لیے ہے
کہ میں اپنی زندگی میں اپنی عمر صرف وہی 2 سال تصور کرتا ہوں کہ جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق علیہ رحمۃ کی صحبت میں گزارے ہیں، یعنی اس کے سوا میری جتنی زندگی گزری اسے میں اپنی حقیقی عمر تصور ہی نہیں کرتا، اپنی زندگی تصور ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ امام اعظم کی تقریباً زندگی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دین کی خدمت میں گزری، دین کے مسائل کو اخذ کرنے میں، علم حدیث کی خدمت میں، علم فقہ کی خدمت میں، علم الکلام کی خدمت میں، لوگوں سے عقائد باطلہ رکھنے والوں سے مناظروں کی صورت میں آپ کی زندگی گزری، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کے وہی 2 سال سب سے اچھے اور بہترین گزرے کہ جو امام جعفر صادق علیہ رحمۃ کی بارگاہ میں گزرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام اعظم سے سوال کیا جاتا ہے، من افقہ ما رأیت، کہ امام آپ کو دنیا فقیہ سمجھتی ہے، آپ کو دنیا بہترین عالم دین سمجھتی ہے، آپ کی نظر میں دنیا میں سب سے بڑھ کر فقیہ اور سب سے بڑھ کر بہترین عالم کون ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ما رأیت افقہ من جعفر ربن محمد الصادق، کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو فقیہ دیکھا ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ یہ ان کا وہ تعلق ہے کہ جو آج کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص امام اعظم سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ سیدنا امام اعظم علیہ رحمہ خود وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام باقر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے علم حاصل کیا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے علم حاصل کیا، حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید بن امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا، حضرت امام عبداللہ بن علی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن حسن مصنع علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا، حضرت حسن بن زید بن حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا۔ یعنی آپ کا تمام تر علم اگر مرہون منت ہے تو وہ انہی اہل بیت کرام کی زبان قدسیہ سے ہے۔ امام اعظم کی اگر شخصیت کو پہچانے اور امام اعظم علیہ رحمہ کی اگر علم، آپ کے علم کو اگر جانچنا پرکھنا اور دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں لامحالہ طور پر امام اعظم سے گزر کر ان تمام کے تمام ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے لامحالہ ہم اگر اپنے عقیدے کے حوالے سے اور اعتبار سے دیکھیں تو بھی یہ تمام کے تمام اہل بیت کرام ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اگر ہم اپنے فقہ اور اپنے مسلک کے اعتبار سے دیکھیں، اپنے امام اعظم کے رستے سے اگر چل کر دیکھیں تو بھی یہ تمام تر رستے ہمیں ان اہل بیت کرام کے قدموں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کسی بھی طور پر یہ دعوے کرنا کہ حضرات اہل بیت کرام کے مقام و مرتبے کو اس قدر نہ بیان کیا جائے کہ ان کے بیان کرنے سے رافضیت کا یا اس قسم کا کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ پھر امام شافعی کا وہ قول ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اگر اہل بیت سے محبت رافضیت ہے تو پھر دنیا گواہ ہو جائے کہ میں امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہوں۔ حضرات اہل بیت کرام کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبے سے نوازا اور ان کو جس عظمت سے نوازا، جس قدر و منزلت سے نوازا، لاکھ دنیا ان کی مخالفت میں جمع ہو جائے، ان میں سے کسی کے بھی مقام و مرتبے میں کسی بھی طور پر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا امام اعظم علیہ رحمہ جب آپ اس قدر تعلق رکھتے ہیں تو ان اہل بیت کرام کی ہستیوں نے بھی آپ کو بڑا نوازا۔ حضرت امام باقر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے ابو حنیفہ کا دین، ابو حنیفہ کی فقاہت کیا ہی بہترین فقاہت ہے، ان کا علم کیا ہی بہترین علم ہے، اور امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اپنے ملک کے سب سے بہترین اور سب سے برتر عالم دین ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام تر نسبتیں ہمارے لیے یہ واضح کرتی ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ان ہستیوں سے کیسا تعلق رکھتے تھے اور یہ ہستیاں امام اعظم سے کیسی عقیدت و محبت کا رشتہ رکھا کرتی تھی۔ آج یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ہی میں سے اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرنے والے، حنفی مسلک کا دعویٰ کرنے والے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن سے وابستگی کا اعتراف کرنے والے افراد ہی کہیں لفظش کا شکار ہو کر حضرات صحابہ کرام کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑ جاتے ہیں، اور کہیں اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صحابہ کے ادب و احترام کو پامال کر جاتے ہیں۔
اگر حقیقی طور پر ہم نے اپنے آپ کو حنفی کہلانا ہے، حقیقی طور پر امام اعظم کی پیروی کا اگر ہم نے حق ادا کرنا ہے، تو ان دونوں گروہوں سے محبت کے بغیر ان میں سے کسی ایک کی محبت کی کمی بھی اگر ہمارے دل میں پائی گئی تو کسی بھی طور پر نہ حقیقی طور پر اہل سنت و جماعت میں رہ سکیں گے، اور نہ ہی کسی بھی طور پر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کہلانے کے حقدار ہیں۔ کہ امام اعظم کی تقلید ہم پر لازم کرتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں، اور ایک دوسری جانب اگر دیکھیں جنہیں آج ہم اپنا امام مانتے اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی امام اشار احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات بابرکات، آپ علیہ رحمہ کی ذات بابرکات بھی تمام تر اپنی علمی وجاہت کے باوجود اگر پالکی میں بیٹھے ہیں تو اتر کر ایک سید زادے کو اس پالکی میں سوار کر کے اس پالکی کو کندھا دے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا ادب و احترام کس قدر ہے۔ یہ باوجود اس کے کہ دنیا انہیں اپنا امام کہے، دنیا انہیں وقت کا مجدد کہے، دنیا انہیں اگرچہ مجدد اعظم کے نام سے پکارے، لیکن یہ اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے جب بھی کسی سید زادے کا گزر سامنے سے ہو، یہ اپنی مجلس سے کھڑے ہو کر بتا دیتے ہیں کہ حضرات اہل بیت کرام کی محبت کس قدر ہے۔ یہ یقیناً ہمارے لیے یہ ہستیاں نہایت ہی واضح طور پر ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ہم ان ہستیوں کے پیروکار ہیں۔ ہمارے لیے ان ہستیوں کے تذکرے کیے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کے طریقوں کو دیکھ کر ہم اپنے عقائد کو متعین کریں، ان کے تمام تر ان کے اخلاق، ان کی سیرت و کردار کو دیکھ کر ہم اپنے نظریات کا جائزہ لیں کہ جہاں کہیں بھی ہمارے نظریات ان کے نظریات سے ہٹنے لگے تو ہمیں اپنے لیے یہ لمحہ فکریہ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ قابل غور لمحہ ہمیں اپنے لیے جاننا چاہیے کہ پھر اس کے بعد ہمارے لیے کوئی موقع ایسا نہیں بچتا کہ ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں کا پیروکار یا اپنے آپ کو ان ہستیوں سے محبت کرنے والا ثابت کر سکیں۔ آپ کسی بھی ایسی برگزیدہ ہستی کا نام اٹھائیں کہ جسے اللہ رب العزت نے بڑے مقام اور رتبے سے نوازا ہو، جنہیں اللہ رب العزت نے وصیت کے مقام پر ہی کیوں نہ نواز دیا ہو، کیوں نہ مقرر کر دیا ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی ذات میں حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ان کے دلوں میں مرسل نظر آتی ہے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے بڑے سے بڑے گدی نشین اور بڑے سے بڑے پیر حضرات آج اس مقام پر آ کر لفظ کے شکار یوں ہوئے کہ کسی نے اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں کو ایک اہل بیت کرام کا دامن تھمایا تو صحابہ کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھین لیا، اور کسی نے صحابہ کا دامن تھمایا تو اہل بیت کی محبت ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ یہ یقین رکھیں کہ ہر وہ شخص چاہے کتنا ہی عظیم پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم المرتبت مرشد کیوں نہ ہو، اگر اس کا درس اور اس کا سبق ہمیں یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت سب کچھ ہے، صحابہ کچھ نہیں، یا صحابہ کی محبت سب کچھ ہے، اہل بیت کچھ نہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ نہ تو وہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہے اور نہ ہی وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم کل بروز قیامت اس کی شفاعت کی امید رکھ سکیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت اسی شخص کی فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کی برکت سے ہر اس شخص کو شفاعت کی اجازت عطا کی جائے گی کہ جو ان دونوں کے دونوں گروہوں سے برابر محبت رکھتا ہو، ان دونوں گروہوں کا ادب و احترام کرتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مراتب سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی مقام و مراتب سے نوازا۔ ان میں آپس میں کوئی تقابل کرنا، ان میں آپس میں کسی بات کا، کسی قسم کا کوئی مقابلہ کرنا، یہ یقیناً ہم جیسے کم عقلوں کے لیے، ہم جیسے کم علم حضرات کے لیے کسی بھی طور پر یہ بات جائز و درست نہیں کہ ہم آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج ہم فیصلہ کرنے بیٹھے کہ صحابہ افضل تھے یا اہل بیت کرام افضل تھے۔ میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ ان کی افضلیت کا معیار جو نبی کریم علیہ السلام نے مقرر فرمایا بس وہی ہے، ان کی افضلیت کا معیار جو اللہ رب العزت نے جو انہیں عزتیں اور مقام و مراتب عطا فرمائے بس وہی ہے۔ اب 14 صدیوں کے بعد کسی بھی ہستی کو اس بات کی اجازت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی بڑا پیر اور رہبر کیوں نہ ہو، کسی کو بھی اس بات کی اجازت حاصل نہیں کہ وہ ان ہستیوں میں تقابل کرے، وہ ان ہستیوں میں سے کسی ایک کو حق پر ہونا ثابت کرے اور دوسرے کے بطلان کا عقیدہ رکھے، کیونکہ یہ تمام ہستیاں ہم لاکھوں سال عمر پائیں، لاکھوں سال عمر پانے کے بعد لاکھوں سال کی وہ عمر کا ایک ایک لمحہ رب کی عبادت میں گزار دیں، پھر بھی ان ہستیوں کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔
ہم لاکھوں سال کی عمروں میں غوثیت کے مقام پر پہنچ جائیں اور غوث الاعظم کی جیسی ہستی ہم میں سے کوئی کیوں نہ بن جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ہستیوں میں سے کہ جس کو محض اس قدر نسبت حضور سے حاصل ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، آج اگرچہ اس نے حضور کو نہیں دیکھا، اگرچہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اصلی حقیقی اس زمانے کا صاحب زادہ اور بیٹا نہیں، لیکن چونکہ رگوں میں خون علی اور رگوں میں خون حضرت فاطمہ کا دوڑتا ہے، تو ہمارے لیے آج بھی وہ اسی طرح قابل احترام ہے کہ جس طرح اس زمانے میں حضرات سادات کرام قابل احترام ہوا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس خون نبی کو اس قدر عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے کہ یہ خون نبی اگرچہ کسی بھی شخص کی ذات میں ہو، وہ اگرچہ کسی بھی طور پر کسی گناہ میں مبتلا ہو، کسی حرام کام میں ملوث ہو جائے، پھر بھی اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، توہین کی قطعاً پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں عقیدوں میں تفاوت آ جائے، جہاں کوئی ایسا شخص کہ جو خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو لیکن عقیدے سے پھر جائے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو ترک کر جائے اور ایسا عقیدہ گڑھے اور ایسے عقیدے پر چل پڑے کہ جو صحابہ کرام کے عقیدوں کے خلاف ہو، جو نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کی حرمت کو پامال کرتا ہو، پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، بلکہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اس سے صحابہ کی گستاخی بھی ثابت ہو، ایسا شخص ہمارے نزدیک حضور کی نسل سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ آج ہم انہی ائمہ کے پیروکار ہیں کہ جو شخص اپنے ان عقائد پر چلے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے عقائد اور نبی کریم علیہ السلام کے نظریات ان صحابہ کرام کے ذریعے اور ان ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وہی ہمارے لیے مقتدا بھی ہے، وہی ہمارے لیے پیشوا بھی ہے، وہی ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے۔ اور جہاں بات آ جائے حضرات صحابہ میں سے کسی کی گستاخی یا حضرات اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی کی، تو پھر یہ طے کر لیں کہ ایسے شخص سے کسی بھی طور پر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کسی بھی طور پر ہمارا ایسے شخص سے تعلق ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی پیری مریدی کی کوئی اہمیت ہے، نہ ایسے لوگوں کی گدیوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ ایسے لوگوں کی علم اور ایسے لوگوں کے مقام و رتبوں کی کوئی اہمیت ہے کہ جن کے دلوں میں کسی بھی طور پر حضرات صحابہ یا حضرات اہل بیت کرام کے معاملے میں کوئی کجی یا کوئی کمی یا کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا گستاخی پائی جائے۔ آج ہم پر واجب ہے اپنے آپ کو اس پیر پرستی سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اس شخصیت پرستی سے نکالیں کہ یہ شخصیت پرستی کہ جس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ پیر کا عقیدہ کیا ہے، نہیں جانچتے اور پرکھتے کہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کا نظریہ کیا ہے، وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بس ہم نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ رکھی ہے اور اس پٹی میں ہمیں صرف اور صرف پیر دکھائی دیتا ہے، نہ صحابہ کی حرمت کا پاس، نہ اہل بیت کی عزت کا کوئی پاس ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر یہی ہم نے اندھی پٹی اگر اپنی آنکھوں پر باندھ کر رکھی رہی تو کل بروز قیامت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قدر شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ یہ حضرات تو یہ کہہ کر چل پڑیں گے کہ ہم نے تو انہیں دعوت دی تھی، ہم کوئی زبردستی پکڑ کے تو نہ لائے تھے، ہم تو محض انہیں دعوت دینے والے تھے، ہم تو محض انہیں بتانے والے تھے۔ یہ حضرات یہ کہہ کر ہٹ جائیں گے اور پھر ہر کسی نے، ہر شخص نے اپنے اعمال کا، اپنے نظریات کا، اپنے عقائد کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں خود ہی دینا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو اس شخصیت پرستی سے نکالیں، اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر رکھیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلمہ جو نظریات و عقائد ہیں صرف ان پر اپنے آپ کو ایسا پابند رکھیں کہ ہمارا بڑے سے بڑا پیر ہی کیوں نہ ان عقائد کے خلاف ہو جائے، پیر تو چھوڑ دیں لیکن عقیدہ کسی بھی طور پر نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ کل بروز قیامت پیر بخشش نہ کروائے گا بلکہ سب سے پہلے عقیدہ کام آئے گا، پیر بھی اسی وقت کام آئے گا، مرشد نے بھی اسی وقت شفاعت کرنی ہے کہ جب ہمارا خاتمہ صحیح عقیدے پر ہوا ہو، وگرنہ قبر میں سوال یہ نہ ہوتے کہ تمہارا رب کون ہے اور اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، قبر میں صرف یہ سوال ہوتا کہ بتاؤ مرید کس کے ہو۔ یہ قبر کے سوال ہمارے لیے واضح کرتے ہیں کہ یہ قبر میں یہ جو 3 سوال رکھے گئے، تینوں کے تینوں سوال عقائد سے وابستہ ہیں، جن میں پہلا سوال توحید سے وابستہ، دوسرا سوال دین سے وابستہ،
اور تیسرے سوال کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی ذات سے وابستہ سوال صرف حضور کی ذات تک محدود ہے، بلکہ حضور کی ذات سے جو تعلق رکھتا ہے یہ تیسرا سوال، یہ سوال نبی کریم علیہ السلام کی مکمل سیرت و مکمل کردار کا جامع ہے۔ اس سوال میں حضرات اہل بیت کی محبت بھی شامل ہے، اس سوال میں حضرات صحابہ کرام کی محبت بھی شامل ہے، اور صحیح جواب وہی دے سکے گا کہ جس کے دل میں ان دونوں گروہوں کی محبت ہوگی، وگرنہ رب نے ایسے شخص کو صحیح جواب کی بھی توفیق عطا نہیں کرنی، چاہے دنیا میں ہزاروں حج کیوں نہ کیے ہوں، ہزاروں سال کی عمر میں ہزاروں نوافل کیوں نہ ادا کر لیے ہوں، لیکن جب تک ان ہستیوں کی محبت دل میں نہ ہو کسی بھی طور پر قبر کے اولی امتحان سے پاس ہونا بھی ممکن نہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق پر رحمت فرمائیں۔